اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری اور ساری ہے، اور ایک حدیث جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان نحیط علما بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم۔ فرمایا کہ اپنے شیعوں سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز ہم آپ کے تمام حال و احوال سے باخبر ہے، اور آپ کی کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں ہے، ہم سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی وقت کے امام چونکہ ظاہر ہے کہ امامت کے منصب پر ہے، تو امام یہی ہوتا ہے کہ جو تمام کے تمام دنیا کے حالات سے مکمل طور پہ ان کو آگاہی حاصل ہو، بلکہ امام کے لیے اس طریقے سے نیند اور یہ چیزیں بھی نہیں ہے، چونکہ نیند انسان جب کرتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے، تو نعوذ باللہ امام کبھی غفلت میں نہیں جاتے۔ امام تمام کے تمام دنیا کے لیے، تمام کے تمام دنیا کو بالکل ایسے ان کو علم ہے جیسے انسان کو ہتھیلی پر کوئی چیز رکھنے کا علم ہوتا ہے۔ اور یہی چیز جب ایک صحابی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ بالکل بغیر کسی سوچے آپ جواب دے دیتے ہیں، تو آپ کو کچھ سوچ کے جواب دینا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے شخص، آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس نے کہا بس ایسی ہی ہے میرے لیے، جیسے آپ کے لیے 5 انگلیاں ہیں، میری طرح میرے لیے یہ پوری کائنات اس طریقے سے ہے کہ اگر مجھ سے کسی بھی طریقے سے سوال کیا جائے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ امام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کلام سے بھی یہ واضح ہے کہ امام ہوتا ہے۔ یا دوسرے واقعے کی طرف اگر جائے تو وادی نمل میں جب حضرت ابو ذر غفاری ایک جو چنٹیاں ہیں، چنٹیوں کو جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چنٹیاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کون شخص ہوگا جو اس چنٹیوں کی تعداد کو جانتا ہوگا؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، چونکہ میں ان کی تعداد کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ ان میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں سے نر کون سا ہے اور مادہ کون سی ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد حسین میسم نونہروی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، اسعد اللہ ایامکم، اسد اللہ ایامکم بہت قبلہ۔ اچھے ایام ہیں، اور ابھی عید غدیر گزری، اور آج کچھ جگہوں پر عید مباہلہ ہے، جی بے شک، اور کچھ جگہوں پر کل انشاءاللہ عید مباہلہ منائی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بہرحال آپ سب حضرات کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں خیر مبارک ایام قبلہ، کی۔ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں امام حسین ٹی وی کے لیے کچھ کہہ سکوں اور اہل بیت علیہ السلام کی اس طرح سے خدمت کر سکوں، یہ میرے لیے واقعاً بہت بڑی عزت اور شرف کا موقع ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور میں وقت کو ضائع جی کیے بغیر آپ کی خدمت میں، اور پھر پروگرام جو ہے زیادہ تر ہماری گفتگو بھی معرفت کے عنوان سے ہیں، تو پہلا سوال قبلہ جی میں یہیں سے شروع کروں گا کہ معرفت امام علیہ السلام کا مطلب کیا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بہت ہی عمدہ آپ نے اور بڑی ہی بنیادی چیز مجھ سے پوچھی ہے، بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ معرفت امام کا مطلب کیا ہے۔ جی اگرچہ یہ حدیث بہت پڑھی جاتی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جی اور پھر معرفت امام کے موضوعات پر بہت سی تقریریں بھی کی جاتی ہیں، مگر جی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ معرفت امام کا مطلب کیا ہے۔ صحیح۔
دیکھیے، اکثر موقعوں پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی امام کی تاریخ ولادت یا تاریخ شہادت یا پھر اس کی تعلیمات یا اس کی چند احادیث کو یاد کر لینا یہی معرفت ہے۔ صحیح۔ کچھ موقعوں پر کچھ قصے یا معجزات بیان کر دیے جاتے ہیں اور لوگ اسے جان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معرفت ہو گئی، جی لیکن دراصل اس سے معرفت کا مطلب بہت گہرا ہے جی اور اس سے بہت آگے کی بات کہی جا رہی ہے۔ جی میں اس وقت وہ حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بسم جو اللہ۔ حضرت جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی تھی، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ معرفت کا مطلب کیا۔ صحیح۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ علی کی مثل کعبہ ہے، سبحان اللہ، لوگ کعبے تک جاتے ہیں، کعبہ لوگوں تک نہیں آتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم کو یہی سمجھنی ہوگی کہ معرفت امام کا مطلب یہ کہ ہم پہلے اپنے زمانے کے امام کو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ بے شک۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث صرف ہمارے ہاں تھوڑی نہ آئی ہے، یہ اہل سنت کے یہاں بھی آئی ہے۔ بے شک۔ تو اہل سنت کو بھی تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے زمانے کا امام کون ہے، ورنہ تو پھر جاہلیت کی موت مریں گے۔ تو بات یہ نہیں ہے صرف کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہمیں امام تک جانا ہے، معرفت اس کی حاصل کرنی، اسے تلاش کرنا ہے۔ ایک تو یہ مرحلہ ہے۔ اب دوسرا مرحلہ اس سے آگے کا میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم جس امام، مثلا اب ہم بات کریں اپنے زمانے کے امام کی، کہ اس امام کی معرفت کا مطلب یہ کہ پھر ہم اس امام کی تعلیمات کو سمجھیں، اس امام کے صفات کو سمجھیں، اور اس امام کے مزاج کو سمجھیں کہ کیا اسے پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں اتار لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معرفت امام ہے۔ بے شک، بے شک۔ امام کی تعلیمات کو سمجھنا، امام کے صفات کو سمجھنا، امام کے مزاج کو سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ معرفت امام ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، یہاں پر ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ابھی حدیث جو پڑھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس حدیث کو آپ نے فرمایا کہ طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مخالفین کی کوئی ایک تعداد ہے جو اس حدیث کے اوپر اشکال کرتے ہیں، تو اس پر آپ کیا، جی اس پر آپ کیا رائے ہیں آپ کی؟ جی ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بہت خدشہ وارد کیا ہے، صحیح، اور یہ کہا ہے کہ صاحب اس حدیث کی سند نہ تو سنی کتابوں میں صحیح ہے اور نہ شیعہ کتابوں میں صحیح ہے، نہ ان کے ہاں یہ معتبر مانی جاتی ہے، نہ ہمارے ہاں یہ معتبر مانی جاتی ہے۔ صحیح۔ جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس معرفت امام کے سلسلے میں صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو شاید ہم ان کی بات مان لیتے، بے شک، مگر کیا کیا جائے کہ جو تمام احادیث میں سب سے معتبر حدیث ہے، کہ جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اور جس میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود اپنے کو نجات کے سلسلے میں کہا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، سبحان اللہ، ان شرطوں میں سے، یا میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ بے شک۔ تو حدیث سلسلۃ الذہب پر تو کسی کو اشکال نہیں ہے نا، اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ سنی علماء میں سے بعض محدثین نے تو یہاں تک یہ کہا، جیسے کہ امام حنبل نے اور مستدرک حاکم کے حاکم نے بھی، کہ اگر اس حدیث کی سند کو کسی انسان کے اوپر بیان کر دیا جائے تو عجب نہیں کہ وہ مجنون ہوش والا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اتنی معتبر سند کے ساتھ ہمارے پاس دوسری روایات موجود ہیں کہ جن میں امامت کا ہی تذکرہ ہوا ہے۔ امامت بالکل ایسی چیز ہے، بالکل واضح۔ میں اتنی بات اور آپ کی خدمت عرض کروں کہ ایک طبیعی چیز ہے، ہمارے پاس کوئی روایت نہ ہو تو ہم دنیا کی اور چیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے درمیان بھی ایک رانی مکھی کہی جاتی، ایک ان کا بھی لیڈر ہے، ایک امام موجود ہے۔ بالکل۔ دوسرے اسلام کے مزاج کو سمجھیں، اسلام کی تمام عبادات میں امامت کا دخل ہے۔ امام جمعہ و جماعت ہم بولتے ہیں، وہاں پر بغیر امامت کے نماز نہیں ہو سکتی جمعے کی۔ اور پھر عقلی طور پر بھی ہم نے تو کسی کو نہیں سکھایا دنیا میں کہ سیاسی پارٹیاں اپنا لیڈر کسی کو بنائے، یہ تو سیاسی پارٹیاں خود سے بناتی، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو خیانت کار ہیں،
سیاسی پارٹیاں جو خیانت کرتی ہیں وہ بھی کسی کو لیڈر چنتی ہیں. یقیناً. اور اگر آپ جائیں تو دیکھیں تو کھیل کی دنیا میں جی آپ دیکھیں ہر ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہوتا ہے. ہے. تو یقیناً. کل ملا کر کے یہ چیزیں بہت طبیعی ہیں، ان کے لیے ہمیں روایت کی بھی حتی ضرورت نہیں، جی عقلی بالکل باتیں بجا ہیں. فرمایا. بالکل بالکل جی ایسی ہی ہے. ایک مزید جو ہے بہت ہی معروف حدیث ہے، اور یہ بھی طرفین میں ہی ہے کہ طرفین کی کتابوں میں ہے کہ جی امام جب تشریف لائیں گے، یعنی امام جب تشریف لے آئیں گے تو جس طریقے سے ظلم اور جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے عدل سے پر کر دیں گے. تو سوال جی قبلہ میرا یہ ہے کہ کیا زمین کے لیے ظلم اور جور سے پر ہونا ضروری ہے؟ اس پر بھی اگر آپ ایک وضاحت فرمائیں. اس مسئلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ صاحب یہ چیز نسبی ہے، صحیح. ریلیٹو ہے. صحیح. دیکھیے ہر دور کا انسان یہ کہتا ہوگا، ہم نے اندازہ یہ لگایا، آپ اگر اپنے بھی ماضی کو دیکھیں تو آج سے 10 برس پہلے بھی اور 20 برس پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اب تو دنیا ظلم سے بھر گئی. جی یقیناً. لیکن اس طریقے سے جیسے اللہ کے مد نظر ہے، جیسا حدیث میں کہا گیا، شاید ابھی نہیں بھری، جی ورنہ امام آ ہی جاتے. اور اب ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ویسے ویسے ہم ظلم کی نئی نئی قسمیں بھی دیکھ رہے ہیں. جی آج سے کچھ سال پہلے مثلا آپ کو مثال دیں جی کہ یہ جو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے جی سامنے، بسم اللہ. کہ یہ جو بیج کی کمپنیاں ہیں، جو بویا جاتا ہے بیج اور فصلیں تیار ہوتی ہیں، جی یہ کمپنی نہیں ہوتی تھی. آج دنیا صحیح. میں بہت بڑی کمپنی ہے، اور ایک کمپنی امریکہ کی ہی ہے مثلا، جس کا نام ہے مونسینٹو. جی ان کا بیج اگر لے کر کے کوئی کسان اپنے کھیت میں لگا دے صحیح. تو اب صحیح. اگلی بار، اس بار تو بہت اچھی فصل آئے گی، جی لیکن اگلی بار اب اس کھیت میں کچھ بھی نہیں اگے گا سوائے اس بیج کے، اور کوئی اور بیج لگا بھی نہیں سکتا. صحیح. اور صحیح. یہ فصل بھی ایسی ہے جی کہ جب یہ فصل کٹے گی تو اس کی جو دانے ہوں گے وہ بیج کے طور پر اگلی فصل کے لیے کام نہیں آئیں گے. اب یہ صحیح. دیکھیے دنیا میں ایک ظلم کی نئی قسم ہے، جی یعنی انسان کو اس طرح سے بھی اسیر کر لیا بے کہ شک. ایک بار اس نے آپ کا بیج کیا خریدا، اب جی وہ آپ کا غلام بن گیا. جی تو یہ ظلم کی نئی قسم تھی جو ہم نے آج تک سوچی نہیں. بے پھر شک. آپ دیکھیں کہ مثلا یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک، IMF، جی جی یہ جو جی قرض دیتے ہیں بڑی بڑی حکومتوں کو، بالکل. یہ قرض دینا کیا ہے؟ یہ دراصل ان کو ایک طرح سے اسیر بنانا ہے، ان کے اوپر یقیناً. ظلم کرنا ہے. یقیناً ایسی جن ہے. ملکوں نے آج قرض لے رکھا ہے وہ اتنا قرض میں ڈوب گئے ہیں جی کہ پھر اب وہ کبھی قرض ادا ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور ادا نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ ملک کہ جو بہت پیسے والے یہ ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے. بے شک. یہاں تک کہ آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں بسم کہ اللہ. کوڑا پھینکنے تک میں آج ظلم ہو رہا ہے. یقیناً. جی جو امیر ملک ہیں، جو پیسے والے ملک ہیں، وہ اپنا کوڑا لے جا کر کے غریب ملکوں میں ڈالتے ہیں یا ان کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. صحیح. تو بالکل. یہ ظلم کی نئی نئی قسمیں ہیں. جی تو ہو سکتا ہے ایسی ابھی بہت سی قسمیں نئی اور پیدا ہوں کہ جی جن کو ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. صحیح. جی قبلہ اگلا جی سوال آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جیسے ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ غیبت کے باوجود بھی ہدایت کرتے ہیں اور ہماری ہدایت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ ظاہراً مخالف، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ امام اگر ہدایت کر رہے ہیں تو اگر فرض کیا ہدایت بھی کر رہے ہیں تو کیوں امام خود نظر آ کے کیوں ہدایت نہیں کرتے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے اس اشکال پہ. جی میری بھی ملاقات ایسے بہت سے اہل سنت حضرات سے ہوئی کہ جن کے اوپر ساری چیزیں واضح ہیں اور صحیح. 11 اماموں تک وہ ماننے کو تیار بھی ہوتے ہیں کیونکہ جی ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے. صحیح. جب 12ویں امام کی بات آتی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ غیبت میں ہیں تو بس پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے مان لیں جی کہ پردہ غیبت میں رہ کے ہماری ہدایت کر سکتے ہیں. جی جواب دیکھیے اس کا ہمارے قدیم علماء نے بھی تقریباً، میں سمجھتا ہوں آپ اگر گنیں گے تو 100 ایسے عالم ہیں جنہوں نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ حدیث بھی پیغمبر کی موجود ہے جی اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی کی، اللہ علیہ وسلم. کہ جس میں امام نے فرمایا کہ وہ اسی طرح سے ہدایت کریں گے جی آنے والے امام کے بارے میں. قائم آل محمد علیہ السلام کے زمانے میں جی امام اس طرح سے ہدایت کریں گے دور غیبت میں جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر لوگوں کو سبحان روشنی اللہ. بھی دیتا ہے، لوگوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جواب بھی بہترین جواب ہے. بے شک. پھر آج کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں نا
تو یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے آدمی اور کام ہو رہا ہے. آج دیکھیے ریموٹ کی دنیا ہے. ریموٹ میں اب تو ایسا بھی ریموٹ ہے کہ جو دوسرے بر اعظم میں ہے. مثلا اگر اس وقت میں امریکہ میں ہوں اور آپ جو ہے وہ ایشیا میں ہیں تو ہم وہاں آپ کے یہاں کے کمپیوٹر کو یہاں کے ریموٹ سے چلا سکتے ہیں. یہ ریموٹ دکھائی بھی نہیں دے گا اور کمپیوٹر چلے گا. جی بالکل. تو جب ہماری معمولی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی تو ہم کیسے نہیں مانتے ہیں کہ امام بھی پردہ غیبت میں رہ کر کے ہماری ہدایت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں کہ جن کا رابطہ ہے. ہمیں کئی موقعوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا رابطہ ہے امام سے اور امام انہیں گائیڈ کر رہے ہیں, راہ دکھا رہے ہیں. جی بالکل. اس میں حال میں آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ العظمی سیستانی حفظہ اللہ کا جو میں سمجھتا ہوں فتویٰ جو انہوں نے جہاد کے بارے میں عراق میں دیا تھا, وہ میرا ذاتی نظریہ ہے, شاید آپ اس سے ایگری نہ کریں, لیکن وہ امام کے حکم پر تھا شاید. اور اسی طرح سے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے. بے شک. صحیح. ایک اشکال اور ہے مخالفین کا, کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام جو ہے, یا مخالفین کا یا اشکال جو ہے یہ مذہب شیعہ کے پیروکاروں کا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے ظلم اور بربریت کی انتہا ہے اور امام جو ہے وہ پھر بھی ساکت ہے اور تشریف نہیں لا رہے. اس پر آپ کیا رائے فرمائیں گے؟ ہاں, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. آپ کو بتائیں کہ یہاں امریکہ میں ایک عیسائی پادری ایک عرصے تک چرچ میں جو بھی ان کی خدمات تھیں وہ انجام دینے کے بعد ایک بیک منکر خدا ہو گئے. اور پھر ان کے اعتراضات میں سے اور ان کی دلیلوں میں سے کہ خدا نہیں ہے, ایک دلیل یہی تھی کہ جب اگر خدا ہے تو پھر خدا ظلم کے وقت خاموش کیوں رہتا ہے؟ جب جاپان میں ہیروشیما میں بم گرایا جا رہا تھا تو خاموش کیوں تھا اور لاکھوں لوگ مر گئے؟ یا مثلا بعد میں ہزاروں لوگ, اس نے مثال دی کہ یہاں نیو یارک میں جب وہ 2 ٹاور گرے جن میں جہاز ٹکرایا اور 3,500 لوگ مرے تو اس وقت آپ کا خدا کہاں تھا, خاموش کیوں بیٹھا تھا؟ بے شک. یہ اسی طرح کا سوال ہے. جی بے شک. تو دراصل یہ سوال امام پر نہیں ہے کہ امام ساکت کیوں ہیں. اگر ہمارے مخالفین یہ سوال کر رہے ہیں تو جواب ان کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ پھر اس وقت خدا کیوں خاموش تھا کہ جب کعبے کا غلاف جلایا جا رہا تھا, جب کعبے پر انگارے جا رہے تھے, جی بالکل, اس وقت کیوں خاموش تھا خدا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مخالفین یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے اور قرآن کی آیت پڑھیں گے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی جیسے مہلت ہے اور امام اللہ سے الگ ہٹ کے تھوڑی نہ ہے. اللہ کا جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گریٹر پلان ہے, جو منصوبہ ہے بڑا, اس کا پارٹ ہے نا امام کا ظہور بھی. تو بس جس طرح سے اللہ خاموش ہے اسی طرح سے امام بھی خاموش ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی امتحان ہے تو امتحان کے بیچ میں اگر کوئی طالب علم غلط لکھ رہا ہوتا جواب تو اس وقت موجود استاد بولتا تھوڑی نہ ہے. استاد کو خاموش ہی رہنا ہے تاکہ طالب علم اپنے اختیار سے جو چاہے وہ لکھے. صحیح, بالکل بالکل. ایک مزید سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ امام کے ظہور کے عنوان سے تو امام جو ہے وہ بإذن اللہ غیبت کے پردے میں ہے, اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے ایک دن, اور احادیث میں اشارہ بھی ہے. تو اور دوسری طرف سے دعاؤں کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا بھی کی جائے. تو سوال یہاں پہ ہے کہ کیا امام ظہور کے لیے ہمارے دعاؤں کے محتاج ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت کریں. ہاں, مجھ سے یہ سوال کسی مومن نے بھی حتیٰ پوچھا کہ صاحب یہ کیا امام جو ہے وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے دعا کو ہم سمجھیں, دعا کو اصل میں ہم میں سے اکثریت دعا کو سمجھی نہیں. ہم دعا کا مطلب ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے, مراد پوری کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم, تم ہمیں پکارو ہم جواب دیں گے. پھر آگے کا جملہ بھی تو سنیں, اور وہ یہ کہ غور کرنے لائق, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ ہماری عبادت سے منہ موڑیں گے اور تکبر کریں گے
اور عبادت کو انجام نہیں دیں گے وہ لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کا اللہ مطلب اکبر، یہ ہوا کہ دعا خود عبادت ہے، بے شک بے پوری شک، ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ، مراد حاصل ہو یا نہ ہو، یقیناً، خود دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ بالکل بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا؟ تو اول تو یہ ہے کہ ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ صحیح، ٹھیک، ہم جی سے اگر یہ کہا گیا کہ امام کے ظہور کی دعا کرو تو ہم اس سے عبادت سمجھ کے کریں، جیسے ہم تسبیح پر ذکر خدا کرتے ہیں بے شک، ویسے ہی ہم امام کے ظہور کی دعا ذکر کے طور پر کریں۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری جی بات یہ کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا امام سے تعلق ہے۔ بے شک، ہم اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یقیناً تو کرتے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا ایک صمیمی تعلق ہے اس ہمارے گھر کے فرد سے۔ ہیں، جی تو دعا سے ایک یہ بھی بات۔ تیسری چیز یہ کہ دعا سورس آف انسپریشن ہے، اس سے بہت ہمیں الہام ملتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، جب ہم امام کو یاد کرتے ہیں اسی بہانے سے جی تو امام کی تعلیمات بھی یاد آتی ہیں، بے شک بے شک، اور ہمارے خود دعا کرنے والے کے اس بارے میں بھی آپ نے احادیث خود بھی دیکھی ہیں اور فریقین کی کتابوں میں کہ دعا کرنے سے خود مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بے شک، جی، جی تو ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ہم دعا کو بس کل ملا کے میں کہوں کہ جی دعا کو عبادت سمجھ کے کریں، ذکر سمجھ کے کریں، جی، ہم اس سے اثر کیا ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھیں۔ صحیح صحیح، بہت خوبصورت الفاظ سے آپ نے فرمایا۔ یقیناً دعا جو ہے وہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اور اسلحہ ہے مومن کا۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ البتہ یہ سوال جو ہے چونکہ کچھ مومنین جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے بھی ہم سے کچھ سوالات ہمیں بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ علماء سے پوچھ لیے جائے، تو یہ بھی انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سرزمین مکہ سے ظہور کریں گے، سرزمین مکہ سے امام ظہور کریں گے، حالانکہ ہم اگر دیکھ لیں تو مقدس مقامات تو اور بھی بہت سارے ہیں، کربلا ہے، سامرہ کاظمین ہے اور مدینہ ہے، بہت ساری جگہ ہیں، تو امام کیوں مکہ سے ہی ظہور کریں گے؟ اس پر اگر آپ رائے فرمائیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ دیکھیے بہرحال مکہ جو ہے وہ مرکزیت رکھتا ہے اسلام میں، جی اسلام کا مرکز ہمیشہ سے رہا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع بھی اور وہ جو ان کا آفتاب جو وہ برآمد ہوا طلوع ہوا وہ بھی مکہ ہی سے ہوا۔ صحیح، دوسری بات یہ کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ دونوں فریق کے لیے یعنی شیعہ اور سنی، اور میں یہ بھی کہوں بلکہ حتیٰ کہ غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی وہ مرکز ہی ہے، مرکزیت رکھتا ہے، یقیناً، اور مکہ پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، جی یعنی چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، مکہ کو ہر انسان قبول کرتا ہے۔ یقیناً، بے شک، اور شاید یہ بھی جواب بنے آپ کے سوال کا کہ بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو امام ظہور کریں گے، بے شک بے شک، ہے نا؟ جی تو اگر ہم مان لیجئے کہ روایات میں یہ ہوتا کہ امام فرض کر لیے بصرہ سے ظہور کریں گے، تو سوال آپ یہ پوچھتے پھر کہ بصرہ سے کیوں ظہور کریں گے؟ جی تو بالکل، کہیں نہ کہیں سے تو کریں گے، اول تو یہ بھی ہے۔ صحیح، اور پھر ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق بہت ساری چیزیں آخری امام کی پیغمبر سے ملتی جلتی ہوں گی۔ جی مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ہی نام اس کا نام ہوگا، میری ہی سبحان کنیت ان اللہ، کی کنیت ہوگی۔ سبحان تو جب یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جی تو وارث پیغمبر ہونے کی بنیاد پر امام مکہ سے ہی ظہور کریں گے، جو سبحان عقلی اللہ، بات بھی بے لگتی ہے۔ شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ آپ نے ابھی بہت اچھا اشارہ فرمایا کہ ایک بہت بڑا ربط ہے حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام زمان علیہ السلام میں۔ تو یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ اور یہ اکثر جو حضرات جو ہے جو بیدین حضرات ہے جو کسی دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ دنیا میں چلا ہے، اور یہی اشکال جو ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے بھی ہے، کیونکہ روایات میں یہی ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو تلوار کے ساتھ قیام کریں گے، تو کیا امام جو ہے وہ اجباری طور پہ اور تلوار کے زور پہ اسلام کو آگے بڑھائیں گے، یا کچھ اس سے بالاتر کوئی اور نکات بھی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جناب اس سلسلے میں ہم ایک بات اس سے پہلے کہ جواب دیں آپ کے سوال کا، ایک بات یہ کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ۔ کہ
امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں غلطی رہی ہے کہ ہم نے منبر سے اور محراب سے ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ کچھ ایسے ہی کھینچ دیا کہ وہ بس ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مارنے کو تیار ہوں گے. بالکل یہ ہماری غلطی ہے، ایسا نہیں ہے. جبکہ جب ہر چیز میں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وارث پیغمبر ہوں گے اور پیغمبر کی ساری چیزیں ان میں پائی جائیں گی، تو پیغمبر جس طرح سے رحمت للعالمین تھے، کیا وہ امام نہیں ہوگا رحمت؟ سبحان اللہ، بے شک وارث پیغمبر ہوں گے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس طرح سے پیش کر رہے ہیں. اول دوسرے یہ کہ کب ماضی میں ایسا ہوا کہ تلوار سے ہم نے اسلام کو پھیلایا ہو، اور کب حال میں ایسا ہو رہا ہے. نہ اگر تلوار سے پھیلانا ہوتا تو پیغمبر اسلام کے اوپر مکے میں وہ جھڑی نہ پھینکی جاتی ان کے سر پر سجدے کی حالت میں. بے شک، پھر تلوار ہی چلتی. یقیناً تلوار اس وقت پہ نہیں اٹھائی. 13 سال تک مکے میں رہے پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی. اور جب مدینے آ بھی گئے ہیں تو جو پہلی آیت جہاد کی آئی ہے وہ بھی اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا آئی ہے. اجازت دی جاتی ہے یا اجازت دی گئی؟ صحیح. آیت کا لب و لہجہ ہی بیان کر رہا ہے کہ مجبوراً اجازت دی جا رہی جنگ کی، ورنہ اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا تھا. ابھی تک 13 سال تک نہیں ملی تھی اجازت. تو اول تو یہ کہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا. اور جہاں تک مستقبل کی بات ہے کہ امام آئیں گے، تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اتنی کثرت سے اس دنیا میں معجزے ہوں گے صحیح کہ خود بخود لوگ امام کے عاشق ہو جائیں گے. سبحان اور والہانہ طور پر وہ اسلام کو قبول کریں گے. بے شک. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی آپ نے وہ روایت پڑھی تھی کہ عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی، تو وہ عدل و انصاف جب ہونے لگے گا تو بتائیے کون سا ایسا انسان ہے کہ جسے عدل و انصاف سے نفرت ہو؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. یقیناً. تو ہر انسان جب دیکھے گا کہ عدل و انصاف ہو رہا ہے، جس کے لیے دنیا پیاسی بھی ہوگی، جی بالکل، تو جب پیاسے کی پیاس بجھائی جا رہی ہوگی تو یقیناً لوگ جو ہیں امام کو مانیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے. بے شک بے شک. جی بالکل، کہیں پر اجبار بہرحال نہیں ہوگا. جی 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 جی. بہت بڑی دلیل قبلہ آپ عقلی طور سے بہت بڑی دلیل لے کے آئے ہیں کہ یقیناً جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوگی اسے کون دور اختیار کرے گا. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہر ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو ہوتی ہے تو شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ جائیں کہ امام جب تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو بالکل احکام الہیہ جو کہ اسلام کے احکام ہے شاید اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے. تو کیا امام جب تشریف لائیں گے تو واقعاً کچھ احکام میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. میرا ذاتی نظریہ ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. بلکہ صحیح آپ کو بتائیں کہ ہم تو اس لیے بھی ایک انتظار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ساری جو دشواریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. امام آئے تو ہماری احکام کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں، دشواریاں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور ضرور بعض چیزیں بدلیں گی. میرا ذاتی نظریہ کیا، آپ بھی کہیں گے کہ یہ تو عقلی بات ہے. جی بالکل. مثال دوں آپ کو، ہمارے ہاں روایت ہے اور اس بنا پر ہمارے فقہا اور مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 میل کے اندر ایک نماز جمعہ ہوگی یا ہوتی ہے. جی بالکل. اب یہ 3 میل کے دائرے میں آپ دیکھیں تو اچھے خاصے لوگ دنیا میں، اب بہت سارے ملک ہیں جہاں پر آبادی بہت گھنی ہے، اچھے خاصے بلکہ لاکھوں لوگ شاید آباد ہیں 3 میل کے دائرے میں اگر آپ دائرہ کھینچیں. تو اب بتائیے کہ اتنی تعداد میں لوگ اگر نماز جمعہ میں آئیں تو وہ کہاں وہ جمع ہوں گے اور کیسے نماز جمعہ ہوگی؟ وہ کون سا میدان ہوگا کہ جہاں پر اتنے لوگ آ جائیں؟ بالکل. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ نماز جمعہ اس دور میں واجب ہوگی. تو مثلا یہی حکم، یہ 3 میل والا، ضرور میں سمجھتا ہوں یہ بدلے گا. اور امام اپنے طور سے جو حکم واقعی ہے مسئلے کا، یہ بھی بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں، اور جو اس وقت طلاب یا دینی طالب علم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ واقف ہیں کہ ہمارے یہاں حوزے میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ جو فقہا ہمارے فتویٰ دیتے ہیں یہ حکم ظاہری ہوتا ہے، حکم واقعی تو بہت سے موقعوں پر نہیں ہوتا ہے. امام آئیں گے تو حکم واقعی بیان کریں گے، تو بہت سارے احکام بدلیں گے، یہ تو طے بات ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم اپنے مسئلوں میں جب ہمارے فقہا اور مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں تو وہ حدیث کے محتاج ہیں. اور حدیث میں
کچھ ضعیف ہیں، کچھ قوی ہیں، اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کو ہم ضعیف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ضعیف نہ ہو، روز ظہور پتہ چلے کہ نہیں یہ تو بالکل قوی حدیث تھی، اور اس کے برعکس جن کو ہم نے قوی سمجھا، ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چلے نہیں یہ ضعیف تھی، تو اس سے بھی فتوے بدلیں گے۔ پھر ہماری بہت ساری کتابیں، آپ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ساری کتابیں جلا دی گئیں، بہت ساری کتابیں غرق آب کر دی گئیں، تو ہم تک بہت ساری احادیث پہنچی نہیں، یہ ہم شیعوں کی یہ مجبوری بھی ہے، اور یہ ظلم کی کہانی ہے، ہماری داستان ہے۔ تو بہرحال ان سب بنیاد پر چونکہ امام حکم واقعی بیان کریں گے، اس لیے انشاءاللہ بہت سارے احکام بدلیں گے انشاءاللہ یہ بالکل یہ عقلی گفتگو ہے، اور یقیناً جب امام آئیں گے تو جو مبہمات ہے اور جو مبہم چیزیں ہیں وہ یقیناً روشن ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک حدیث قبلہ مزید ہے، اس کے اوپر بھی اگر زحمت نہیں ہے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر 313 افراد یعنی بدر کی تعداد، اگر بدر کی تعداد پوری ہو جائے، کیونکہ 313 افراد ہیں، تو امام ظہور فرمائیں گے۔ اس حدیث پر آپ کیا وضاحت کریں گے؟ حالانکہ اگر میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ اگر دیکھ لیا جائے تو بڑے مومن لوگ موجود ہیں، مراجع موجود ہے، علماء موجود ہے، تو یہ تو 313 اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، آپ کے سوال سے ایک قصہ یاد آیا کہ ایک جگہ پر ایک مومن نے ایک عالم دین سے ماہ رمضان میں ان کا موضوع تھا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر علامات ظہور پڑھ رہے تھے، اور ان میں ان علامات میں سے انہوں نے یہ 313 والی روایت پیش کی، تو بعد میں اس مومن نے پوچھا کہ سرکار آپ ہی علماء کی تعداد 313 ہوگی تو کیوں نہیں آتے امام؟ بے شک بے شک۔ جواب دیکھیے یہ ہے، یہ 313 کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف واضح کرنے کے لیے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو سچے ایمان والے ہوں گے، سبحان اللہ، کھرے ایمان والے ہوں گے۔ دیکھیے میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور شیخ مفید نے اپنی کتاب میں سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، اللہ اکبر۔ یا اسی طریقے کی ایک اور حدیث آئی ہے ارتد الناس بعد الرسول الا ثلاثہ، سب کے سب مرتد ہو گئے رسول کے بعد یا امام حسین کے بعد، دونوں روایت ہیں، سوائے 3 لوگوں کے۔ اب ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ اتنی بڑی امت کو آپ مرتد کہہ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بھائی اول تو یہ کہ دیکھیے آپ چونکہ ماشاءاللہ یہ پروگرام عراق سے ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ارتد عن دینہی کا مطلب الگ ہوتا ہے، یہاں پر عن دینہی کا لفظ نہیں استعمال کیا امام نے یا بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ دین سے پھرنا ایک الگ چیز ہے، دوسرے یہ کہ دل میں شک پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ 3 لوگ وہ تھے کہ جن کے دل میں شک بھی نہیں پیدا ہوا پیغمبر کے بعد، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری اور جناب مقداد، ان کے دل میں شک بھی نہیں پیدا ہوا۔ بس اسی طرح البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور جو اصحاب موجود تھے وہ سب کے سب توبہ توبہ ہم کہیں کہ صاحب مرتد اور دین سے ہٹ گئے تھے اور واجب القتل تھے، یہاں تک کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ کھرے اتنے تھے، بعض کے دل میں چاہے ایک لمحے کے لیے شک آیا ہو کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ علی نہیں بنے، بالکل علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی، شک آیا ہوگا۔ تو بہرحال اسی طرح کی باتیں آج بھی ہیں، اور 313 کی تعداد صرف یہ کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو امام کے وفادار اور ان کے مزاج کو سمجھنے والے ہوں۔ دوسرا یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہی روایت علماء نے ایک اور طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ 313 وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام کے وزیر ہوں گے۔ صحیح۔ اور ان میں سے آپ روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ 313 میں سے 13 عورتیں ہوں گی، اور وہ 313 عورتوں میں سے ایک عورت کون ہے؟ مثلا حبابہ والبیہ۔ اب یہ حبابہ والبیہ تو ماضی کی چیز ہے، دور امام سجاد کی بات ہے، تو اس دور کی بھی خاتون آئے گی امام کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 313 طول تاریخ کے وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے وزیر بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ بالکل جو قریبی دائرے میں جو لوگ ہوں گے وہ 313 ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ
کافر ہوں گے یا مثلاً ایمان کے دائرے سے خارج ہوں گے، اس کا یہ مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ایسا کہہ رہے۔ جی بہت بڑی دلیل لے کے آئے ہیں، یقیناً ایسی ہے، اور بہت اچھے اور واضح الفاظ میں آپ نے سمجھا دیا۔ ایک سوال قبلہ یہ بھی ہے کہ جیسے کچھ اعمال ہے وہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کرتے ہیں، جیسے زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہے، یا امام کے لیے حج کو جانا، اور یا صدقہ دینا، اس قسم کے کچھ اعمال جو امام کے لیے انجام دیے جاتے ہیں اور مومنین یہ کام کرتے ہیں، اس کے فلسفے کیا ہے؟ اگر سوال ایسے کروں کہ ان اعمال کا جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، تو اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ فلسفہ دیکھیے، ہم بہت سارے اعمال، جیسے ابھی آپ نے مثال دی، لوگ حج کرنے جاتے ہیں امام کے بہاف پر اور ان کی طرف سے، ان کی نیابت میں، یا صدقہ نکالتے ہیں، بہت سے لوگ روزانہ امام کی طرف سے صدقہ نکالتے ہیں۔ بے شک یہ ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں مثلاً کہ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کا روزانہ صدقہ نکالتی ہے۔ جی کیوں نکالتی؟ کہ بیٹے سے بہت محبت کرتی، مامتا رکھتی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے ہم بہت محبت رکھتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کا صدقہ نکالتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم امام سے محبت رکھتے ہیں تو اظہار محبت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے کوئی کار خیر کریں، ان کی طرف سے حج کریں۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ یہ امام کے زندہ ہونے کی بھی نشانی ہے، بے شک کہ ہم ان کو زندہ مان رہے ہیں۔ صحیح۔ بہت سے تاریخ کے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی طرف سے کام ایسے نہیں کیے جاتے۔ ہم امام کے زندہ ہونے کو مانتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر امام کو یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ایک بات ہم آپ کو بتائیں، بسم اللہ۔ جو لوگ امام کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں وہ ناظرین بھی سنیں جی کہ آپ یاد رکھیے کہ امام کوئی چیز اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں۔ ہم جو چیز اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ اسے 2 گنا 4 گنا نہیں، 100 گنا اور 1000 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے ہمیں واپس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے تو شک۔ اگر کوئی انسان ان کی طرف سے 1 درہم اور 1 دینار اور یا مثلاً 1 روپیہ صدقہ دے رہا تو یہ سمجھ لے کہ امام اسے بہت بڑھا کر کے واپس کرنے والا۔ جی سبحان اللہ۔ بے شک۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ جی۔ اور آخری بات اس سلسلے میں کہوں کہ جب ہم ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، جب ہم ان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں، تو ہم یہ عملی طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بے سرپرست نہیں ہیں، ہمارا کوئی سرپرست ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جی بہت خوبصورت طریقے سے۔ جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ اگر کچھ ہوا ہے۔ جی نہیں، بس یہی کہ سب سے بڑی دلیل ان کے زندہ ہونے کی میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کی طرف سے امور خیریہ کو انجام دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آخری سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے زحمات تمام۔ ایک یہ ہے کہ ہم جب امام کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں اور امام کے تحفظ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ سب سے بڑا حافظ تو خدا ہے جو امام کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہماری دعا کا کیا اثر پڑے گا؟ اس پر بھی اگر اپنی رائے کا آپ اظہار فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام۔ بسم اللہ۔ جی اس سلسلے میں ہم نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا دعا کا، ابھی شروع میں بھی بات آئی تھی کہ ہم دعا کرتے ہیں امام کے لیے۔ پھر سے دوسرے اینگل سے اور دوسرے زاویے سے ہم دعا کے مسئلے کو دیکھیں۔ جی ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ جی ایک یہ کہ ہم کسی مومن کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ جی بالکل۔ مثلا کوئی مومن بیمار ہے، ہم اس کے لیے صحت مانگتے ہیں۔ جی تو اب یہ دیکھیے کہ دعا جو ہے وہ 2 طرفہ بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے کبھی تو اپنے لیے مانگا اور کبھی دوسرے کے لیے مانگا۔ جی اب روایات میں آیا ہے کہ جو چیز تم دوسرے کے لیے مانگتے ہو، دوسرے مومن کے لیے، وہ چیز 70,000 فرشتے تمہارے لیے مانگتے ہیں تمہارے حق میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی مانگتے ہیں جی تو ہم جان لیں کہ 70,000 فرشتے ہماری سلامتی مانگتے ہیں اللہ اکبر۔ اور اللہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر جیسے ابھی میں نے کہا کہ اہل بیت کسی کا کچھ رکھتے نہیں ہیں، جی بے شک۔ تو اگر ہم امام کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً امام بھی ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے۔ دعا 2 طرفہ چیز ہے، ایک طرفہ چیز نہیں ہے۔ یقیناً۔ اگر ہم امام کے لیے ان کی سلامتی، ان کی صحت، ان کے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں گے تو
یقین جانے ہم کہ امام بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے کہ تم بھی سلامت رہو، محفوظ رہو، صحت مند رہو. جی بے شک. تو ہمیں دعا ملے گی ایک تو امام کی، اور دوسرے یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ قضا اور قدر کا مسئلہ جی بھی یہی ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ صدقہ دو، کیونکہ صدقہ 70 طرح کی بری موتوں کو ٹال دیتا ہے. جی بے یا شک. صدقہ دو، صدقہ 70 بیماریوں سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ صدقہ دینے سے بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، صدقہ دینے سے موت، آتی ہوئی موت بھی ٹل جاتی ہے. بے شک. اب آپ سوال میرا یہ ہے کہ صدقے سے موت کیسے؟ موت کا تو وقت معین ہے. یقیناً. جواب یہ ہے کہ اللہ نے 2 موت لکھی ہے، جی ایک قدر والی موت، ایک قضا والی موت. صحیح. قدر والی موت کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں مشروط موت، اس کے ساتھ شرط ہے. جی اللہ نے یوں لکھا ہے اس حکم کو کہ اگر یہ شخص صدقہ دے گا تو یہ موت ٹل جائے گی، صحیح. صدقہ نہ دیا تو اس کی موت آ جائے آ گی. جائے گی. لیکن قضا والی موت وہ ہوتی ہے کہ جو ہر حالت میں آئے گی، چاہے صدقہ دے یا نہ دے. اب ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ موت کون سی ہے، قدر والی ہے کہ قضا والی ہے. اس لیے ہم صدقہ دیتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری آتی ہوئی موت ہو تو وہ ٹل جائے. بس اسی طرح سے اس مثال کو سامنے رکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. جی. اور یہ قضا اور قدر سے تو ہم نہیں واقف ہیں. جی ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا دعا کرنا جس طرح سے صدقہ جو ہے دخیل ہوتا ہے، اثر رکھتا ہے صحیح ہماری حفاظت میں، ویسے ہی روایت سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دعا کرنا امام کی سلامتی میں ہو سکتا ہے مؤثر ہو. اسی لیے امام نے ہمیں حکم دیا ہو کہ تم ہمارے فرج کی دعا کرو. اسی لیے ہمیں مثلا ائمہ نے حکم دیا ہو کہ تم اپنے امام کے لیے دعا کیا کرو. تو دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنے لیے دعا کریں. بے شک. دعا 2 طرفہ چیز ہے. جی بے شک. جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو کر رہا ہے کہ سوالات آپ سے کرتے جائے اور آپ جواب دیتے رہیں اور اسی طریقے سے مستفید ہوتے رہے، لیکن وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. شکر بس گزار ایک گزارش میری آپ حضرات سے ہے جی بسم کہ اللہ. آپ لوگ تو امام کے بہت قریب ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں وہاں یاد رکھیے گا، خاص طور سے جب بھی آپ کی حرم میں حاضری ہو مجھے ضرور یاد رکھیے گا. نائب و زیارہ ہے انشاءاللہ قبلہ آپ کی طرف سے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید شاہد حسین میثم نونہروی. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے اور یقیناً کافی سارے سوالات ان کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. مومنین کی کچھ مومنین کے سوالات تھے جو کہ کافی عرصے سے بہرحال ہم پیش کرنا چاہ رہے تھے اور وہ بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دوسرے ہمارے جو ذرائع ہیں اس ذریعے سے سوالات بھیج دیتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کو علماء کے سامنے پیش کریں. وقت کے امام کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا یقیناً ان حقوق میں سے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیے ہیں. تو وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.